آپ مسجد اقصیٰ کے کسی بھی دروازے سے داخل ہوں تو وہاں پر آپ کو اسرائیلی فوجی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ممکن اسرائیلی ہی ہیں جو کہ عربک بھی بولتے ہیں. وہ آپ سے کبھی کبھی سلام کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ کلمہ سناؤ، سورۃ فاتحہ سناؤ یا آیت الکرسی سناؤ، کیونکہ غیر مسلم صرف مخصوص دروازوں سے جا سکتے ہیں، ہر دروازے سے نہیں. یہ جناب میں اس الاقصیٰ کے کورٹ یارڈ میں داخل ہو چکا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اب میری سمجھ میں کیفیت کو وہ بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت یہاں پر ہو رہی ہے میرے پر، کہ جسم کے جو ہے وہ کہتے ہیں گوز بمپس ہو گئے یہاں پر داخل ہوتی. تصور کریں کہ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اسراء والمعراج پہ گئے تھے تو یہاں پر 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر آئے. انہوں نے اسی ایریا میں نماز ادا کی. مسجد اقصیٰ تھوڑا سا آگے جا کر ہے. یہاں پر سے آپ کو میں دکھلا دیتا ہوں کہ ڈوم آف راک یہ رہا، جس کو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ مسجد الاقصیٰ ہے، لیکن یہ مسجد اقصیٰ نہیں. اور پھر جہاں پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مصافحہ کر کے مل کر کے پھر وہ جو ہے انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. یہ پورا احاطہ جو ہے یہ حرم کہلاتا ہے. یہاں پر غیر مسلم کو الاؤڈ نہیں ہے، مطلب الاؤ کرتے ہیں لیکن وہ ایک خاص گیٹ ہے کہ جہاں سے پرلی طرف جہاں پر ویلنگ وال ہے اس طرف سے اس کو غیر مسلموں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اندر آئیں اور مخصوص آورز میں. لیکن مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے کوئی آورز، آپ کسی بھی ٹائم یہاں پر آ سکتے ہیں. تو اب چلتے ہیں، یہ جو بلڈنگ یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کون سی ہے، کیونکہ یہاں پر چپے چپے پر تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی ہے قسم اشو النسائیہ، دارت الاوقاف کی یہ کوئی بلڈنگ ہے، پرانی بنی ہوئی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ آلو کے درخت لگے اتنے زیادہ یہاں پر، اور ان پہ آلو لگے ہوئے ہیں، توڑ کے کھا جائے. آگے چلتے ہیں. یہاں پر یہ جگہ کون سی ہے؟ یہاں پر جب احاطہ میں داخل ہوا تو میری ملاقات یہاں پر ایک فلسطینی سے ہوئی جس کا نام یوسف تھا. اس نے مجھے چنبیلی کے پھول دیے. یہاں کے لوگ آپ کو بڑے پرخلوص اور بڑے اچھے مزاج والے آپ کو ملیں گے، اور ہر جگہ پہ آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ جو ان سے سوال پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. تو اس نے جناب مجھے چنبیلی کے پھول دیے اور مجھے کافی گائیڈ بھی کیا اس نے. What do you do? What is your شغل؟ Now, Annie, Yeah. I am now staying in the house. Okay. Just a moment. If Abe, look, put in your MashaAllah. this Yasmin. Yasmin, yes. Yasmin. Yes, I am MashaAllah. take every day. I Uh-huh. put it here. Oh, So now it's for me? huh? It's for me now? Of course. Okay, for you, Jazakallah, of course. Jazakallah khair. Of So course. this brother, he gave me this jasmine, MashaAllah. Allah Yasmin. Brother Suleiman. Suleiman, هيا من هوني. یہ جناب ابھی میں لائن گیٹ کی طرف سے داخل ہوا ہوں، اور یہ سامنے ڈوم آف دا راک ہے، قبلہ رخ ہوں میں، اور اس کے سامنے پرلی طرف مسجد اقصیٰ جہاں پر میں ابھی آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. اور یہاں پر اس چبوترے پر آپ چڑھیں اور آپ چپا چپا جو ہے آپ کو یہاں پر ایک تاریخ بکھری نظر آئے گی کہ مختلف خلفاء کے نشان، مختلف بادشاہوں کے نشان، مختلف فاتحین کے نشان، جو مفتوح ہیں ان کے بھی نشان یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. سامنے ابھی میں آپ کو ایک اور جگہ بھی دکھلاتا ہوں. یہ سامنے اب آپ دیکھیں، یہ سامنے یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، لیکن یہ ایک لینڈ مارک بن گیا ہے بیت المقدس کا. یہ خلیفہ ملک بن عبد المروان نے یہ گنبد لا کے یہاں پر لگایا تھا، اس کے اوپر رکھا تھا. اور سامنے بالکل جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا بتاتے ہیں کہ وہ ہے اس طرف الٹی طرف بائیں جانب جو ہے زیتون کا پہاڑ ہے جو یہودیوں کے لیے بڑا مقدس ہے. چلیں آگے چلیں دیکھیں. اچھا، سیدھی جانب جو ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا
کہ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی عبادت کی جگہ جہاں پر انہوں نے نافل ادا کیے، اس جگہ کے پرلی طرف آگے جا کر کے مسجد البراق ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہیں اپنے براق کو وہاں پر باندھا تھا. تو اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہے، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں کہ مسجد البراق بشیر اعوان کے نام سے، تو اس میں آپ کو وہ نظر آئے گی. تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے محرابیں اور ممبر بنے ہوئے ہیں. ہر کسی نے جو خلیفہ آتا گیا یہاں پر اس نے اپنے یادگار کے طور پر کچھ چیزیں بنوائیں ہر خلیفہ نے. اب یہاں پر بہت سارے بچے جو ہیں اور ٹورسٹ بھی آئے ہوئے ہیں مختلف جگہ سے. یہ ہے سامنے مسجد اقصیٰ، دیکھیں سبحان اللہ کتنے، یہ دیکھیں نا، اور ان کو بالکل پیچھے کتاب یہ ڈوم آف دا راک ہے. یہ بچے جو ہے پڑھ رہے ہیں، ان کی ٹیچر جو ان کو پڑھا رہی ہیں، ان سے سوال پوچھیں، مطلب یہاں کے لوکل اسکول کے بچے ان کی کلاس لے لیں بچوں کی، بچے زمین پر بیٹھے ہیں. اللہ اکبر، الحمدللہ. یہ بچہ پوچھا شوي العربي on English. الحمدللہ الحمدللہ. تو بچے بائے ماشاء اللہ. بچے یہ بچے ہیں یہاں پر، ان کے لیے میں کینڈی لے کر آؤں تو زیادہ بہتر ہے، بچے خوش ہو جائیں. یہ دوسری کلاس ہے. آگے بھی آپ دیکھیں یہاں کا یہ جو آتا ہے، اس ایریے میں یہودی اور دوسرے عیسائی بھی آ جاتے ہیں، لیکن جس علاقے میں کھڑا ہوں یہ صرف مسلمانوں کے لیے. جو ڈوم آف دا راک ہو گیا، یہ مسجد اقصیٰ ہو گئی. یہ جو ایریا ہے یہ ویلنگ وال کا ایریا ہے جہاں پر کھڑے ہیں باہر کی طرف سے. چلیں آپ چلتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف. ڈوم آف دا راک کا جو چبوترا، یہاں سے 10-12 سیڑھیاں اتریں، نیچے چلیں تو یہاں پر آپ کو مختلف چبوترے ملیں گے جہاں پر لوگ، اور زیتون کے درخت آپ کو یہاں پر بہت ملیں گے کہ زیتون کے درختوں کے نیچے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. مختلف جگہوں پہ چبوترے بنے ہوئے ہیں، پھر کچھ فاصلے پر حوض بنے ہوئے کہ جہاں پر لوگ آ کر وضو کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں. یہ سامنے ہے جناب مسجد الاقصیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے دور کی مسجد. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے اس کی تعمیر. اسکولوں کے بچے آئے ہوئے ہیں، اب یہ وضو کر رہے ہیں تالاب میں. ان کی جو ٹیچرز جو ہیں ان کو وضو کروا رہی ہیں. اوپر کچھ کلاسز ہو رہی تھیں، یہاں پر اب یہ مختلف والنٹیئرز اور ٹیچرز ہیں ان کو وضو کروا رہے ہیں. یہ لیں جناب، یہ ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مسجد اقصیٰ. اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے جو کہ سنہرے کلر کا، جو سامنے گنبد نظر آ رہا ہے وہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف دا راک. اور مسجد اقصیٰ کے اوپر ایک گرے کلر کا گنبد بنا ہوا ہے. مین دروازہ بند ہے، تو چلے ہم سائڈ کے دروازے سے، جو مین دروازے کے برابر والا دروازہ ہے، وہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں. اور یہ مسجد یہ جس صورت میں اب یہ میں اب نظر آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی مسجد نہیں بنی تھی. مسجد یہ پھر بعد میں اموی خلیفہ ہو گئے یا عباسی ہو گئے، یا پھر خلافت عثمانیہ ہیں، اس کے ایوبی سلطنت کے دور میں اس مسجد میں توسیع ہوتی رہی. آپ دیکھیں کہ اوپر لکڑیوں کے پرانے بنے ہوئے ہیں، جو چھت ہے لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور بڑا خوبصورت کام کیا ہوا ہے. مسجد کے اندر ابھی بھی کام ہو رہا ہے، تو بڑا سکون سا ہے. یہ صبح کا وقت ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوا ہوں. اور مسجد کافی بڑی آپ دیکھیں. ادھر جو ہے خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں جب آپ ظہر کے ٹائم پر آئیں، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں مسافروں کے لیے. ویسے عصر کی نماز الگ سے بھی ہوتی ہے، لیکن مسافر جو ہوتے ہیں ظہر اور عصر کی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں یہاں پر لوگ. اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ منظر ہے مسجد کا اندر کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کو یہود کے قبضے سے آزاد فرمائے. اور اس مسجد میں جب ہم اندر آگے جاتے ہیں تو سامنے ہمیں وہ ممبر نظر آتا ہے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھا وہ اپنے ساتھ جب بھی یہاں پر آتا تھا ممبر لے کر آتا تھا کہ جب اس پہ قبض مطلب فتح کرے تو یہاں پر ممبر رکھے. تو اس نے یہاں پر لا کر کے ممبر رکھا. ایک ممبر یہاں پر رکھا، ایک ممبر مسجد الخلیل میں، اور ایک ممبر دمشق کی جامع مسجد میں. یہاں والا ممبر جو ہے وہ ایک یہودی پاگل تھا، پاگل تو نہیں کہنا چاہیے، ایک انتہا پسند، یہودی انتہا پسند تھا جس نے مسجد میں آگ لگا دی تھی اور مسجد کے ممبر کو بھی نقصان پہنچا، جل کر خاک ہو گیا. اس کے حصے مسجد کے باہر سیدھی طرف ایک میوزیم ہے وہاں پر رکھے ہوئے. پھر اس کے بعد اس ممبر کا جو ہے ریپلیکا بنا کر کے یہاں پر رکھا گیا. تو یہاں پر یہ دیکھیں مسجد کا حصہ ہے خوبصورت سا سامنے کا. یہاں پر لوگ ابھی تو صبح کا ٹائم ہے، ویسے یہاں پر لوگ دن کے 10 بجے کے بعد تو لوگ کافی آنا شروع ہو جاتے ہیں
اور خاص طور پہ یہاں پر جو منظر ہوتا ہے جس کو آپ ریئلی جو انجوائے کرتے ہیں، ایک ویسے سکون اور نور تو ابھی بھی یہاں پر ہے پوری مسجد میں دیکھ رہا ہوں، لیکن عصر کے بعد یہاں پر لوگ ہوتے ہیں، عصر کے بعد باہر چبوترے بنے ہوئے مسجد کے باہر، وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لوگ کھانا لے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تھوڑے فاصلے پر وہ جو ہے وضو خانے بنے ہیں، وہاں پر وضو کرتے ہیں، تالاب، تو بہت ہی ایک منظر ہوتا ہے حرم کا، جس طرح آپ مکہ مدینہ میں، یہ ممبر ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جس کو اس انتہا پسند یہودی نے جلا دیا تھا، اور یہ پھر بعد میں یہاں پر انہوں نے لا کر کے اس کا ریپلیکا بنا کر کے رکھا ہے۔ اسی جگہ پر جو جالی نظر آ رہی ہے، یہ مؤذن یہاں پر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے اوپر چڑھ کے، اور سامنے یہ مسجد کی محراب اور ممبر ہے۔ اور اصل مسجد جو ہے مسجد اقصیٰ، جو کہ پرانی والی جو ہے، وہ نیچے ہے۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کو نیچے بھی لے کر جاؤں گا، نیچے کی بھی زیارت کریں گے اور آپ کو میں دکھلاتا ہوں ابھی۔ یہ مسجد میں آپ کو جتنا بھی خوبصورت کام، جیسے یہ جو جگہ ہے، یہ محرابیں تو یہ عثمانی سلطنت میں بنی ہیں، یہ اسی طرح کی محرابیں آپ مکہ اور مدینہ میں بھی دیکھتے ہیں، وہی پیٹرن یہاں پر بھی اپلائی کیا گیا، یہ عثمانی اس کا ہے۔ کچھ حصہ جو ہے ممبر کے پاس کا وہ اس سے پرانا ہے، لیکن اصل جو مسجد کا حصہ ہے وہ نیچے کا ہے، کیونکہ یہ پہلے پہاڑ ہوتا تھا، پھر پہاڑ پر انہوں نے اس کو تھوڑی سی بھرت کی، پھر اس کے اوپر فاؤنڈیشن بنائی، اور اس طریقے سے، اور اس پہاڑ کو تو جو ہے یہاں سے آپ دیکھیں، آپ کو پچھلے سامنے یروشلم کا شہر نظر آ رہا ہے، لیفٹ سائڈ پہ وہ ماؤنٹ آلیو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اینی وے، چلیں اب نیچے کی جانب چلتے ہیں۔ چلیں جناب، اب میں آپ کو دکھلاتا ہوں مسجد اقصیٰ کا تہہ خانہ، جو کہ اصل مسجد اقصیٰ تھی یہاں پر جو بنی گئی تھی، یہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اب یہ حصہ جو ہے یہ جمعہ کے دن تقریباً 10-11 بجے کے قریب کھلتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کا جو مین گیٹ ہے اس سے بائیں جانب وہاں پر پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب فلسطینی پولیس والے، ان کے ساتھ ہی کچھ سیڑھیاں نیچے اتر کر کے رستہ جا رہا ہے۔ آپ ان سیڑھیوں کو اتر کر کے جوتے سائڈ میں رکھیں اور نیچے آئیں تو آپ یہ دیکھیں گے پرانے، بہت ہی پرانی موٹی موٹی دیواریں ہیں، اور اس کی چھت بھی دیکھیں کہ جو پتھر جو ہے، بڑے بڑے پتھر جو ہے جوڑ کر ان کو آرک شیپ میں جو ہے محرابی شکل میں رکھا ہوا ہے ایک دوسرے سے، کیونکہ کانکریٹ کے، اب یہ دیکھیں دیوار کتنی موٹی دیوار ہے یہ، اور یہ اب ہم دوسرے حال میں جا رہے ہیں، اور یہ نیچے کی طرف رستہ جا رہا ہے، فردر نیچے ہم کچھ اسٹیپ ابھی آپ کو میں دکھلاؤں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے یہاں پر انہوں نے پنکھے لگائے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی یہاں پر ایک ٹھنڈک اور ایک عجیب سکون کا سا احساس ہے کہ یہاں پر جو نا آپ کو ملے گا۔ اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں نیچے، آگے یہ 2-4 سیڑھیاں آ رہی ہیں، یہ دیکھیں اوپر پرانے پنکھے، ایسے مجھے لگتا ہے جیسے حرم میں بھی ایسے پنکھے لگے ہوئے نا۔ اچھا، اب یہ سیڑھیاں اتریں، دونوں حالوں میں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں الٹے سائڈ پر آپ کو پلر نظر آ رہا ہوگا، اور اس پلر کے آس پاس اور 3-4 پلر لگائے ہوئے ہیں۔ یہ پلرز جو ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جن تھے، جب وہ ہیکل سلیمانی بنا رہے تھے تو یہ اس کی بنیادوں کے ہیں، اور مسجد بھی انہی بنیادوں پر تعمیر کی گئی اس جگہ پر۔ سیدھی طرف جہاں پر یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی سیدھی طرف جا کر کے دیوار کی دوسری طرف نیچے سے کافی آگے جا کر کے ان کی ویلنگ وال ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں اتنا بڑا پلر، یہ دیکھیں نا، ستون جس کو کہہ لیں، اور اس کو آس پاس سے انہوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے دوسرے ستونوں سے، تو یہ جو ہے جنہوں نے، یہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کے یہ پلر ہے، اور ان کو جو ہے جنہوں نے یہاں پر لا کر رکھا ہے، تبھی آپ دیکھیں گے۔ اور یہ سامنے آپ کو ایک ممبر نظر آ رہا ہے، محراب، اور اس محراب کے ساتھ ایک اور پلر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی بڑا پرانا پلر ہے۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، یہ واللہ عالم، لیکن کہتے یہی ہیں کہ یہ جو ہے جنہوں نے یہاں پر ان پلرز کو یہاں پر لگایا تھا، اور ہیکل سلیمانی کی بنیادیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو اس یہودی جو ہے اسی وجہ سے اس مسجد کو گرانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یہاں پر ہے، اور یہ جو دیوار ہے اس کے پرلی طرف جا کر کے ان کی ویلنگ وال، دیوار ہی گریا ہے تھوڑا سا آگے جا کر کے اس دیوار کے پرلی طرف، تو یہ اسی ہیکل سلیمانی کے وہ کہتے ہیں کہ یہ حصے ہیں۔
اور وہ اس کے نیچے کھدائی کر رہے ہیں. اور یہ جو سامنے آپ کو لائبریری نظر آ رہی ہے، ابھی لائبریری بند ہے. یہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے، اس میں بہت ہی پرانے نسخے رکھے ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کتب ہے. اچھا، اب یہاں پر سے آئیں، یہ ایک اور پلر ہے. تو اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں مسجد کے دوسرے حصے کی جانب. یہ ایک مسجد کا ایک اور اندرونی حصہ ہے. یہاں پر اس کے نیچے فردر جو ہے تہخانہ ہے، کہ جہاں پر میں آپ کو دکھلاتا ہوں. وہاں پر نیچے جو ہے آگ جلایا کرتے تھے، چراغ جلا کر کے مسجد کو گرم رکھنے کے لیے جو ہے یہاں پر آگ جلاتی. یہ دیکھیں جالی لگی ہوئی، نیچے کنواں بھی ہے اور وہاں پر ایک جگہ بھی ہے جہاں پر چراغ جلاتے ہیں. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے اس کی زیارت کرو. اس وجہ سے حدیث ہے نا کہ آپ 3 جگہوں پر نماز کے لیے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور یہ مسجد اقصی. تو انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے اس کی زیارت کرو. انہوں نے مزید پوچھا اگر ہم میں سے کوئی اس کی زیارت نہیں کر سکتا تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر نماز کے لیے نہیں جا سکتے تو اس کے چراغوں میں تیل بھیج دو، جس سے جس نے اس کے چراغوں میں تیل دیا تو گویا اس نے نماز پڑھی. تو آپ بھی آج کل تو ہم تیل نہیں دے سکتے یہاں پر چراغ جلانے کے لیے، لیکن یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی ہم مدد تو کر سکتے ہیں. جیسے آج کل اسرائیل کے ساتھ فلسطینیوں پر کتنے وہ ظلم کر رہا ہے، تو فلسطینیوں کو ہم اپنی مدد تو کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. اب یہ پورا حصہ آپ دیکھ لیں کہ پرانا بنا ہوا ہے، اور اس کو وہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ پہ مسجد اقصی بنائی گئی ہے یہاں پر ہمارا جو ہے ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، کہ جس کو 2 دفعہ تباہ ہو گیا ہے، اب تیسری دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنے گا اور تب ہماری کامیابی ہوگی جب مسیح آئے گا. اور یہ ہے جناب وہ ممبر کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 1,24,000 انبیاء تقریباً اتنے تھے جن کی جو ہے آپ نے امامت کی اور یہاں پر نماز ادا کی، اور اس کے بعد آسمان پر تشریف لے گئے. دیکھیں جناب، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور مسجد اقصی کو جو کہ ہمارا قبلہ بھی تھی اس کو یہود کے قبضہ سے چھڑوائے اور یہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ اکبر.